جو آج ہم نظم پڑھیں گے سونا اور ہمدردی۔ سونا اور ہمدردی کے شاعر ہیں محمد رمضان گوہر۔ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس نظم میں کیا لکھا ہے۔ ویران سی سڑک پر بیمار ایک پڑا تھا، شدت سے درد کی وہ بے حال ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے تھا مایوسیوں کا سایہ، مجبور اور پریشان، بیزار و بے سہارا۔ ناگہاں ایک راہی اس رستے سے گزرا، اس نے قریب سے جو بیمار ایک دیکھا، گھوڑے سے وہ اتر کر اس کے قریب آیا، غربت جو اس کی دیکھی کچھ اس کو دینا چاہا۔ اس میں بتا رہے ہیں کہ ایک شخص بیمار زمین پہ پڑا ہوا تھا، درد کی شدت سے بے حال تھا۔ جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص زمین پر پڑا ہوا ہے، وہ تکلیف میں ہے، تو اتنے میں ادھر سے ایک انجانا آدمی گھوڑے پر سے گزر رہا تھا۔ اس نے جب اس شخص کو زمین پہ گرا تکلیف میں دیکھا تو اس نے سوچا کہ میں اس کی کچھ مدد کرتا ہوں، اسے کچھ دیتا ہوں، یہ غریب ہے۔ سونا تھما کے اس کو خود ہو گیا روانہ۔ جانے کے بعد اس کے بیمار نے یہ سوچا کیا خوب آدمی تھا، دل کی نہ بات سمجھا، حالت نہ میری پوچھی، دو پل نہ پاس بیٹھا، دل میں کہا یہ آخر بیکار ہے یہ سونا۔ اتنے میں وہ آدمی جو گزر رہا تھا وہاں سے گھوڑے پر سے، اس نے کہا میں اس کی مدد ایسے کرتا ہوں کہ یہ مجھے غریب لگ رہا ہے، میں اسے تھوڑا سا سونا دے دیتا ہوں۔ اس نے اسے سونا دیا اور وہ چل پڑا۔ اس نے اس کی کوئی تکلیف کو نہیں سمجھا، نہ اسے اس نے کچھ دیا، نہ اسے اس کی حالت پوچھی، طبیعت پوچھی کہ تم کیسے ہو، تمہیں کوئی مسئلہ ہے، تم تکلیف میں ہو، بلکہ اس کو سونا تھما کر وہ چل پڑا۔ 2-4 ساعتوں میں ایک اور شخص پہنچا تھا، وہ تھا غریب لیکن اس کے قریب بیٹھا، الفت بھری ادا سے دکھ درد اس کا بانٹا، اس کو دوا پلائی، کھانا اسے کھلایا، بستر بچھا کے اپنا بیمار کو لٹایا، بیمار آدمی نے دل کا قرار پایا۔ اب اس میں کیا بتاتے ہیں کہ وہ آدمی تو سونا دے کر چلا گیا، اس نے اس بیمار آدمی کا حال چال نہ پوچھا، لیکن تھوڑی دیر میں ہی ادھر ایک اور آدمی آیا، وہ لگ قریب رہا تھا، لیکن اس نے اس آدمی کو اٹھایا، اسے دوائی پلائی، اسے کھانا کھلایا، اس کا حال چال پوچھا۔ اس سب سے اس بیمار آدمی کی طبیعت بہتر ہو گئی، کیونکہ اس نے دوائی بھی پی لی، اس نے کھانا بھی کھا لیا، دوسرا اس شخص نے اس کی عیادت کی۔ آگے دیکھتے ہیں کیا بتاتے ہیں۔ لیکن وہ پہلا راہی جو سونا دے گیا تھا، ایک روز اتفاقاً پھر اس کے پاس آیا، گھوڑے سے پھر اتر کر اس کا مزاج پوچھا۔ بیمار پھر یہ بولا ہے میرا حال اچھا، جو آپ نے دیا تھا لے لیجئے یہ سونا، سونے سے لاکھ بہتر دکھ درد کا بانٹنا، تجھ سے غریب اچھا جو میرے کام آیا۔ زردار نے سنا جب پھر خوب سٹ پٹایا، ہے مال و زر سے بہتر انسان کے کام آنا۔ اب اس میں کیا بتا رہے ہیں کہ کچھ روز بعد دوبارہ سے وہی آدمی آیا جس نے سونا دیا تھا، اس آدمی کو دوبارہ سے وہی راہی آیا، تو اس غریب آدمی نے جو تکلیف میں اس دن تھا، اس نے اسے بولا کہ آپ اپنا وہ سونا واپس لے لیجئے، کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس ٹائم ضرورت تھی کہ کوئی میری عیادت کرے، کوئی مجھے دوا پلائے، تو اس ٹائم مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، میری حالت جو ہے دوائی سے اور خدمت سے بہتر ہو گئی ہے۔ تو اس پر پھر اس امیر آدمی نے خوب خود کو کوسا اور خود کو کہا کہ واقعی میں مال و دولت سے بہتر ہوتا ہے کسی انسان کے کام آنا۔ اگر کوئی انسان تکلیف میں ہو تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کا حال چال پوچھنا چاہیے، ایسے نہیں کہ اس کو کوئی بھی چیز جو ہے انسان کی ضرورت کو پورا نہیں کرتی، مال و دولت انسان کی ہر ضرورت کو پورا نہیں کرتی، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے کام آئیں۔ بچوں آپ نے یہ نظم پڑھنی ہے اور اس کو اچھے سے جو ہے سمجھنا ہے، اور اگر کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے تو آپ نے اس کا مطلب لغت سے تلاش کرنا ہے۔